بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین اور آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گواہی عطا فرمائی۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع جب ناحق کسی کا خون بہایا جائے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر آئے گا۔ دوسرا موقع جب زانی زناکار ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروقتار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے شرم جس کی انسانیت اوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم میں زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، شک وہ بے حیائی ہے، وہ بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبیہ اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے بھی کبیہ تر ہے اور ہزار بار لائق مذمت ہے۔ روحانی پاکیزگی اور اخلاق کی طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن حاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہو وہ قید میں گرفتار ہوگا، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطیہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹی تقریریں کرنے والا، 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام حاویہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ فساد، ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کو نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کیجیے۔